شوہر نے کہا تو نے صدقہ کیوں دیا؟ بیوی نے کہا میں نے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے۔ جب اس نے اتنا کہا تو شوہر نے کہا پھر اللہ کی رضا کے لیے تو آگ میں کود جا۔ عورت سے جب کہا تو عورت نے اللہ کی رضا کے لیے چھلانگ آگ میں لگا دی، آگ نے اس کا بال بھی باقا نہ کیا۔ ایک کنجوس شخص تھا، ایک بہت زیادہ بخیل، جو کہ کبھی بھی صدقہ اور خیرات نہیں کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو کسی کو اپنے گھر سے صدقہ اور خیرات نہیں دے گی۔ اگر تو نے کسی کو صدقہ یا خیرات دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ نصیحت اور یہ تنبیہ کرنے کے بعد ایک دن شوہر اپنے گھر سے باہر چلا گیا۔ اچانک دروازے پر ایک ایسا محتاج انسان آیا جو صدا لگا رہا تھا، ہے کوئی انسان جو میرے پیٹ کو بھرے، ہے کوئی انسان جو اللہ کی رضا کے لیے مجھے کچھ کھانے کو دے دے، مجھے کچھ پینے کو دے دے، کیونکہ میں کئی روز سے بھوکا ہوں، کئی روز سے میں فاقے سے ہوں۔ جب اس عورت نے اتنا سنا، جو بہت زیادہ دل کی سخی تھی، سخی القلب عورت تھی، جب اس نے سنا تو اس کا دل بے چین ہو گیا، بہت زیادہ دل بے چین ہو گیا، اور گھبرا کر کے فوراً اٹھی، اور اٹھنے کے بعد میں گھر سے کچھ اناج صدقے کے طور پر اس کی جھولی میں ڈالنے ہی والی تھی کہ اچانک اس کا شوہر آ گیا اور شوہر نے اس کو دیکھ لیا۔ بہرحال اس محتاج کو اس نے وہاں سے صدقہ دے دیا۔ شوہر ناراض ہو گیا، خفا ہو گیا اور کہنے لگا میں نے تجھ کو نصیحت، میں نے تجھ کو تنبیہ کی تھی تو کسی کو گھر سے صدقہ یا خیرات نہیں دے گی۔ اس خاتون نے کہا یہ سب میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، یہ سب میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، یہ صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے ہے۔ شوہر نے جب اتنا سنا تو اور زیادہ ناراض ہو گیا اور زیادہ خفا ہو گیا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا اگر تو نے یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے تو ٹھیک ہے، ابھی ٹھہر جا۔ جیسے ہی اتنا کہا فوراً لکڑیاں جمع کرنا اس نے شروع کر دیا۔ لکڑیوں کا ڈھیر لگایا، لگانے کے بعد اس نے آگ لگا دی۔ آگ لگانے کے بعد جب آگ تیز ہو گئی، جب اس کے شعلے بھڑکنے لگے، فوراً ہی اپنی بیوی سے کہنے لگا اگر تجھ کو اللہ پر اتنا ہی بھروسہ ہے، اگر تجھ کو اللہ کی ذات پر اتنا ہی بھروسہ ہے تو پھر اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اگر تو نے صدقہ کیا ہے تو پھر اس آگ میں کود کر کے دکھا۔ بیوی نے اتنا سنا، جو کہ بہت زیادہ سخی بیوی تھی، اس نے سمجھ لیا کہ میرا شوہر بہت زیادہ بخیل اور کنجوس ہے، یہ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اس بیوی نے فوراً ہی بناؤ سنگار کرنا شروع کر دیا، زیورات کو پہننا شروع کر دیا، اچھا لباس اس نے پہنا، اچھا لباس زیب تن کیا، کرنے کے بعد آگ کے کنارے آ گئی۔ شوہر نے اس سے سوال کیا یہ سب کس لیے ہے؟ تو نے اچھا اور نیا لباس کیوں پہنا ہے؟ زیورات کیوں پہنے ہیں؟ تو اس خاتون نے جواب دیا جب دوست اپنے دوست سے ملنے جاتا ہے، محبوب اپنے محبوب سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بناؤ اور سنگار کر کے چلے۔ اتنا کہا اور کہنے کے بعد فوراً ہی اس نے اس آگ میں چھلانگ لگا دی، اس آگ میں اللہ کا نام لے کر کے کود گئی۔ جیسے ہی اس میں آگ میں وہ کودتی ہے، فوراً ہی آواز آتی ہے جو ہم سے لو لگاتا ہے، جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس کو ہر حال میں محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا کہ اس عورت کے ایک بال کو بھی آگ نے نہیں جلایا۔ وہ عورت آگ کے اندر صحیح و سالم نظر شوہر کو جب آئی، ہی اس نے دل سے توبہ کی کہ یا اللہ میں کنجوس تھا، میں بخیل تھا، آج کے بعد میں کبھی کنجوسی اور کبھی بخل سے کام نہیں لوں گا۔ مومنوں کو رزق حلال سے امیر عطا فرمائے۔ اور معزز ناظرین، آپ سے چلتے چلتے آخر گزارش یہ ہے کہ آپ صبح میں یعنی فجر میں، ظہر میں، عصر و مغرب میں، اور خصوصاً افطار کے وقت میں اور سحری کے وقت میں، تراویح سے پہلے، تراویحوں کے بعد کی دعا میں آپ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا خیال رکھیں، فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں دعا کریں۔ اللہ وہاں کے مجاہدوں کو اپنے حبیب کی وسیلہ سے کامیابی عطا فرمائے، اور پروردگار عالم فلسطین کے مسلمانوں کی جان مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔